مستحب ہے کہ صحیح پیدل کی جائے، سڑک پر کی جا سکتی ہے. یہ پیغمبر کا دور تھا تو سڑک کی بات ہے، گاڑیاں بھی شاید چلتی ہوں گی تو آپ گاڑی پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، سواری پر بھی کر سکتے ہیں. آج کل کے زمانے میں اگر میں بات کروں مثلا سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، ویل چیئر پر جائے سڑک کو حرج نہیں، لیکن بہرحال مستحب ہے سواری کے انسان پیدل صحیح کرے. سب سے اہم چیز گنتی ہے، شک کی صورت میں صحیح ہی باتیں مانی جائے گی. نہیں سمجھ آ رہا یہ چوتھا چکر ہے یہ چھٹا، ساتواں ہے کہ پانچواں، عام طور پر یہ والا چکر ہوگا، صحیح باتیں مانی جائیں گی. یعنی آپ اگر رک جائیں سوچیں 2 منٹ، یاد آ گیا، ذہن کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے اوکے. کوئی ساتھی پیچھے رہ گیا وہ آ گیا، اس نے کو بتا دیا کہ ہمارا 5 چکر ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آخر تک یاد نہیں آیا، ذہن بالکل 50-50 ہو گیا، اس کے بعد وہ صحیح باتیں مانی جائے گی، نئے سرے سے صحیح کرنا، پھر وہ صحیح کو ایسے نہیں ہوگی. تفصیل کے مسئلے شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم مسئلہ جو پچھلے تقریباً 2-3 سال سے پیش آ رہا ہے اور ان سلائڈس کا حصہ نہیں ہے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے نشین کریں. اس کے ایک مطلب بہت ضرورت چلا فرض کریں میں یہاں سفا کی پہاڑی پر ہوں اور میرے بالکل سامنے کی طرف مروا کی پہاڑی، تو لوگ سفا سے مروا جا رہے تھے، اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ سے جا رہے تھے سفا سے مروا کی طرف، مروا سے دوبارہ سفا کی طرف آ رہے تھے، پھر اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ سے آ رہے تھے. فرض کرنے کہ یہ 25 گز ہے اور سفا سے مروا جانے والا 25 گز ہے، مجھے لگے ہو گیا 50 گز. تقریباً 3 سال پہلے تک اس 50 گز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. 25 گز سفا سے مروا جا رہے تھے، 25 گز مروا سے سفا آ رہے تھے. 3 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اس 50 گز سے 50 گز کو پورا کا پورا بنا دیا مروا سے سفا آنے کے لیے، اور دائیں طرف ایک اور 50 گز کا جو ہے وہ پورشن خالی کیا اور اسے بنا دیا سفا سے مروا جانے کے لیے. اپنی بات سمجھا پائے اسی طرح سے نہیں. یعنی اب جو پورشن جہاں سے لوگ جاتے تھے آتے تھے اب صرف آ رہے تھے، درمیان کی دیوار ہٹا دی گئی، درمیان میں کوئی دیوار تو ہٹاڑے نہیں تھی لیکن درمیان کی چیزیں بھی ہٹا دی گئی اور پورے کا پورا ٹریک بنا دیا مروا سے سفا آنے والوں کو. سفا سے مروا جانے والوں کے لیے ایک طرح سے جہاں دیوار کی پہلے دیوار کی دائیں طرف مزید 50 گز کا ایک طرح سے بڑا ٹریک بنا دیا گیا جو جہاں سے لوگ چل کر سفا سے مروا کی طرف جائیں. یہ تو ہو گیا سعودی گورنمنٹ کا ایکسٹینشن. فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ کہ صحیح سفا اور مروا کے درمیان ہونا ضروری ہے. پیغمبر کے دور کی سفا کی پہاڑی اور پیغمبر کے دور کی مروا کی پہاڑی، علماء کہتے ہیں اگر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ چل رہے ہیں آپ کی صحیح، ان دونوں پہاڑیوں سے آپ باہر ہو کر چل رہے ہیں آپ کی صحیح بات ہے. اب یہ ایکسٹینشن کیا اس کے بارے میں ریسرچ چل رہی ہے کہ وہ جو ایکسٹینڈیڈ پورشن ہے باقی 50 گز والا، آیا سفا کی پہاڑی اتنی لمبی تھی اتنی بڑی تھی کہ آج جو ایکسٹینڈیڈ پورشن ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سفا مروا کے درمیان ہے یا نہیں. یہ والا پہلا 50 گز تھا سفا مروا کے درمیان ہے، بعد والا سفا 50 گز ہے معلوم نہیں کیا ہے سفا مروا کے درمیان ہے بھی کہ نہیں. یعنی اس دور میں سفا کی پہاڑی وہاں پر تھی بھی کہ نہیں، آج تو یقین نہیں سفا کی پہاڑی وہاں پر ہے نہ مروا کی پہاڑی وہاں پر. اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے پہاڑیاں ختم کر دی، ماربل لگا دیا اس کو. تو بعض مہاجرین یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ پہاڑیاں وہاں پر تھیں لہٰذا کوئی حیرت نہیں، وہاں پر بڑے نارمل طریقے سے سفا سے مروا جا سکتے ہیں، مروا سفا آ سکتے ہیں. بعض مہاجرین کہتے ہیں کہ نہیں، اب تک معلوم نہیں کہ وہ والا پورشن بھی سفا اور مروا کے درمیان ہے. چونکہ معلوم نہیں ہے احتیاط کرنا پڑے گا، مکمل احتیاط کریں. وہ احتیاط کیسے کرنی؟ وہ احتیاط ایسے کرنی کہ جب مروا سے سفا آنے والی جو پہاڑی جس پورشن میں نظر آتا ہے وہیں جو کنٹرول پورشن ہے وہاں کھڑے رہنے کی نیت کرو، ایٹ لیسٹ نیت تمہاری یہاں ہونی چاہیے. اس کے بعد سیدھا چلتے ہوئے جاؤ اور پھر وہاں سے سوال مروا شروع کرو، کیونکہ جو ڈاؤٹ فل پورشن ہے وہ ہے سفا سے مروا جانے والا. اچھا چونکہ ڈاؤٹ فل پورشن ہے احتیاط کرنی ہے تو کوشش کرو ایکسٹریم لیفٹ پر چلو. اسے جو 50 گز میں سے فرض کر لیں کہ شروع کے 5 گز کا پورشن ہو یا سفا مروا کے درمیان کرتے ہیں میری وجہ تو ٹھیک ہے. میری ضروری تو نہیں ہے کہ پورا کا پورا 50 گز نہ ہو تو 5 گز بھی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 گز 5 گز کم از کم ایسا ہو سفا مروا کے درمیان. لہٰذا سفا سے مروا جاتے گا کوشش کرو ایکسٹریم لیفٹ پر چلو. ہاں جب مروا سے دوبارہ سفا تو ہے
نارمل چلو، پھر دائیں چلو بائیں چلو درمیان میں چلو، سارا پورشن کلیئر ہے. لیکن صفا سے مروا جاتے ہو اپنے ایکسٹریم رائٹ پر نہیں جانا بلکہ اپنے ایکسٹریم لیفٹ پر چلنا ہے. یہ صفا کی پہاڑی پر کرنی، سیدھا چلتے ہوئے دائیں طرف جانا ہے اور وہاں سے بیٹھنے صحیح کو شروع کرنا. اگر بات کسی طرح سے سمجھا پایا اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں پھر سزا پڑھنے محمد صحیح کی بات باری آتی ہے تفسیر کے مسائل کی. بس ہماری کلاس مکمل ہونے والی انشاءاللہ، اس لیے کہ تفسیر کے بعد پھر اس کی نماز ہے اور انشاءاللہ اس میں اتنے لمبے بڑے مسائل نہیں. پھر کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ کے لیے فوری طور پر فوری نوعیت کے وہ مسائل آئیں گے. دیکھیے جناب، تقسیم کرنے کا مطلب ہے تھوڑے سے بال کاٹنا یا حل کرنا یعنی سر منڈوانا. تو ہم اپنے عمرے میں چونکہ ہمیں حج کرنا ہے لہٰذا عام طور پر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مرد سے منڈواتا ہو اور ہر ایک کو تقسیم کرنے کی پرمیشن ہے، لہٰذا تھوڑے سے بال آپ کو کاٹنے. تقسیم کرنا یعنی تھوڑے سے بال کاٹیں اور تھوڑے سے بال کاٹ لیں یہ آپ کی ہو جائے گی تقسیم. اچھا ویسے ہمیں کہ ہمیں بال کاٹنا ہے، یہ مقام ہے کہ جہاں پر وہی چیز جو حرام تھی اب واجب ہو جائے گی اور اس واجب کی وجہ سے جو حرام کی مزید پابندیاں بھی ہوگی سب ہو جائیں گی. تو آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں اپنے گوانے کے امام کی نیابت میں عمرہ مقررہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقسیم کرتا ہوں تو روپے لگ جاؤں. اب اتنی بڑی نیت آپ کو یاد نہیں رہی ہو، نیتوں کا ایک کاغذ آپ کو دیا جائے گا پاک ان ساری نیتیں لکھی ہوئی، وہ کاغذ وغیرہ لے جانا بھول گئے اور آپ کو صرف اتنا یاد ہے کہ مولانا نے نیت بتائی تھی کلاس میں اور آپ ماما کی پہاڑی پر کھڑے رہے کہ یہ نیت کرنے کے وہ وہی نیت مولانا نے بتائی تھی اسی نیت سے تفسیر کرتا ہوں تو بھی کافی. اسی لیے نیت آپ کو اس انٹینشن کا نام ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ عمرے کے اندر میں آپ کو پتا ہے کہ عبادت کریں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تفسیر ہونی ہے، آپ کو پتا ہے کہ تفسیر کے بعد آپ احرام سے فارغ ہونے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا احرام عمرہ مفضل کا احرام ہے. تو بس یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کی نیت میں شامل ہیں. آپ زبان سے نہیں بھی کہیں گے تب بھی وہ خود بخود آپ کی نیت کا حصہ ہے. ہاں بال کاٹنے، بال توڑنا یا نوچنا صحیح نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ صرف کچھ بالوں کو کاٹا جائے. ہاں یہ کاٹنے کے لیے کہیں ضروری نہیں، کسی طریقے سے کاٹیں، کینچی سے، چھری سے، پرسن ایسی چھری جسے کٹ جانے کے بعد کوئی اور ایسی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بال کاٹنا ضروری ہے. جس شخص نے خود اپنی تقسیم نہ کی ہو وہ کسی اور کی تقسیم نہیں کر سکتا. اسی لیے جب تک اپنی تقسیم نہیں کی تب تک احرام کے حوالے. احرام کا مطلب بال کاٹنا حرام، اپنے بھی غیر کے. تو جس تقسیم نہیں کی اس پر پابند نہیں کی کسی اور کے بعد تم نہیں کاٹ سکتے. وہ تقسیم کروانے والی تو تقسیم کی باتیں مانی جائے گی. اگر پتہ چل جائے کہ ایسے شخص نے تقسیم کی ہے جس نے اب تک خود اپنی تقسیم نہیں کی. عمرہ مفردہ میں حلق کرنا ہوتا ہے، سر منڈوانا ہوتا ہے. لیکن بہر حج تمتع کی بدل سے انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ والا مستحب بہت اسٹرانگ مستحب ہے کہ پہلے نسبت کے بعد سر کے بالوں کو نہ کاٹو، منڈوانا نہ منڈواؤ. تو خود بخود ہم تقسیم کریں گے اور اپنا عمرہ مکمل کریں گے. تقسیم مروا کی پہاڑی پر کرنا ضروری نہیں. آپ کی صحیح مکمل ہوگی وہ مروا کی پہاڑی پر مکمل ہوگی اور وہیں پر آپ کو لوگ نظر آئیں گے تقسیم کرتے ہو. لیکن ضروری نہیں کہ مروا کی پہاڑی پر بھی تقسیم کریں. فرض کرنا کینچی نہیں، کینچی لے جانا بھول گئے تو ہوٹل میں آ جائیں اور ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے تقسیم کریں. جب تک آپ نے تقسیم نہیں کی ہے اس وقت تک احرام کی پابندیاں باقی. یہ شاید جب تک تقسیم نہیں ہوئی آپ بن جوتا نہیں پہن سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے وغیرہ. تقسیم کر لی پابندیاں ختم. لیکن تقسیم ضروری نہیں کہ مروا کی پہاڑی پر ہوٹل میں آ کر، کمرے میں آ کر، گھر میں آ کر، باہر نکل کر بھی کی جا سکتے. یہ خاص طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر پہلا عمرہ کرنے والے بے دھیانی میں کینچی لینا بھول جاتے ہیں. جب بھول جاتے ہیں اور وہاں پر جب مروا کی پہاڑی پر پہنچتے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے 10 سال کے بچے کو نظر آئیں گے جن گھروں میں کینچیاں ہوں گی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کون سا حج کس نے بھی صحیح مکمل کی ہے اور اس کو کینچی کی ضرورت ہے اور وہ کینچی کے ساتھ نہیں لایا. تو فوراً آپ کے پاس آئیں گے، اگر تو سوال کریں گے آپ کہیں گے لیجیے کینچی اور اپنے پاس کاٹیں گے اور آپ بھی دعائیں دیں گے ان چھوٹے بچوں کو اور دن دن میں سنائیں گے فلانا مسلم والوں کو کہ ساما کا اتنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کینچی لے
بچے کھڑے ہو گئے تو کینچی لے کر، لیکن جیسے اپنے گھر سے کینچی لی اور تقسیم سے فارغ ہوئے، فوراً وہ بچہ لے کر نکالے 25,000، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ جب مارکیٹ سے نکل کے آ رہا تھا تو جو ہر مال 2 ریال کی دکان تھی اس کے اندر کینچی پڑی ہوئی 2 ریال کے اندر، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کاش وہ 2 ریال کی کینچی خریدی ہوتی تو 25,000 کی ادھار کی کینچی نہ ملی ہوتی۔ تو بہرحال یہ باتیں تھوڑا سا آپ کو ختم دور کرنے کے لیے تھی، لیکن عملی باتیں نہیں، پریکٹیکل باتیں نہیں، لہٰذا اگر کینچی ساتھ میں کرتے ہیں یا میک شیور کریں کہ کارخانوں کے ساتھی ایسا جو کینچی کو دے رہا ہے جو کم از کم اتنی مدد کرے گا کہ آپ سے 25,000 نہیں مانگے گا، اور آپ شکریہ ادا کر کے کینچی واپس کرنے کے بعد سب ہو جائے گا۔ کہیں وہاں پر اگر آپ کو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بتانے کی انتہائی اہم وجہ بھی ہے، اور وہ اہم وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طواف میں صحیح میں کوئی پرابلم ہو جائے اور کسی وجہ سے آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میرا طواف باطل ہو گیا، کہ ایسا تو نہیں کہ میری صحیح باطل ہو گئی، تو میں ایسے وقت پر آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ تقسیم نہ کریں، ہوٹل میں آ جائیں، بس یہ مسئلہ پوچھیں، اگر کلیئر ہے مسئلہ تو پھر ہوٹل بیٹھ کے تقسیم کریں۔ مسئلہ پوچھ لیں اور مسئلہ پوچھنے کے بعد آپ یہ تقسیم کریں، لیکن پریشان نہ ہو۔ اگر آپ ہوٹل میں آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو تقسیم کے لیے دوبارہ مروا دینا ضروری نہیں، ہوٹل میں مسئلہ معلوم ہو گیا، ہوٹل کی عمرے میں بیٹھ کر تقسیم کر سکتے ہیں اور عمرے کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے، تو آپ کو نصاب کا نہیں ہوا ہوگا لیکن عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا اور ایک طرح سے احرامی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے آخری مسئلہ کہ عمرے مقدمہ میں جو ہم انجام دینے والے تقسیم یا حل ہوتے ہی عورت کے سوا احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی مردوں کی عورتیں حرام نہیں دی، عورتوں کی نمک حرام نہیں دی، لیکن اس کے علاوہ باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ انہیں مردوں کے علاوہ لباس پہننا حلال ہو گیا، خوشبو کا استعمال حلال ہو گیا، آئینہ دیکھنا حلال ہو گیا، یہ ساری ساری چیزیں اور جو حرام کی ہوتا تو ساری ساری چیزیں حلال ہو جائیں، بند گاڑی اور ٹوپی اور جوتا اور یہ سب چیزیں حلال ہو گئی، اب کوئی حرام نہیں۔ تو حل یہ تقسیم کرتے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم عام طور پر یہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ جب تھکے جاتے ہیں اور تعالیٰ مکمل کیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ تقسیم مکمل کرتے ہیں تو آپ نے سبھی کریں، بلکہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے تقسیم کری، اب آ جائیں گھر پر آ کر غسل کر کے فریش ہو کے آپ آرام کریں اور اس کے بعد اگلے دن جا کر آپ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے ساتھ اس دور کا نماز انجام دیں گے تو عبادت کا لطف بھی رہے گا اور بلا وجہ کی تھکن میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایک بات کی وضاحت یہاں پر کرنا نہایت ضروری ہے اور وہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ طواف اور اس کی نماز کے درمیان گیپ کرنے کی پرمیشن ہے۔ طواف کیا اس کا مطلب اس کی نماز پڑھنی پڑنی ہے، لیکن اس کے بعد صحیح سے گیپ کر سکتے ہیں۔ کتنا گیپ کر سکتے ہیں؟ صبح کیا ہوا طواف اس کی صحیح رات تک کر سکتے ہیں، رات میں کیا ہوا طواف اس کی صحیح صبح تک کر سکتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے 14 گھنٹے ویٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کو بھی لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے کی پرمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تقسیم کی عادت کر لیں گے اور آپ کی عادت یہاں پر آ کر مکمل ہو جائے گی۔ ضروری ہے کہ تمام اس کی نماز اور صحیح ایک ہی دن انجام دی جائے، طواف نماز کو فوراً کرنا ہے، صحیح اسی دن کرنا ضروری ہے۔ انہیں پڑھ کے صبح آپ نے 8 بجے عمرہ کیا تو صبح 8 بجے طواف کر لیا اور صحیح کر لی، ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب آپ شام کو آ کر یا رات کو آ کر اسے صحیح کر لیں، مثلا کر سکتے ہیں۔ احرام باقی رہے گا، احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی، لیکن اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تمام کو نماز میں 5 منٹ کا ڈیلے بھی جائز نہیں، سوائے جو نارمل 5 منٹ ہے جگہ ڈھونڈنے والے۔ طواف النساء اس کی نماز اس کے بعد کبھی بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، یہ تو مگر اگر میں کہوں گا کہ نہ کریں تب بھی آپ چھوڑنے والے نہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں میں کہ طواف النساء اس کی نماز کے بارے میں پہلے مسائل آئے ہیں، صحیح آپ نے تقسیم کی اور تقسیم کے بعد آپ کے عمرے کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ آ رہے ہیں اپنے آخری واجبات پر، طواف النساء اور اس کی نماز۔